فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، جب تیرے پروردگار نے اولاد آدم سے وعدہ لیا، من بنی آدم، فکر و نظر، رنگ و نسل اور قوم و وطن کے امتیاز کے بغیر نظریاتی، سماجی، جغرافیائی، مذہبی اور رنگ و نسل کے تمام دنیاوی امتیاز کو بالائے طاق رکھ کر حق تعالی نے اس دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کی روحیں جمع کی۔ روح کو آپ جانتے ہیں؟ ہاں، نہیں جانتے، آپ تو جسم کو جانتے ہیں۔ آپ کا تعارف تو جسم سے ہے نا؟ ارے نہیں، روح سے بھائی، اگر روح کو آپ جانتے ہوتے تو جسم کی پوجا پاٹ میں نہ لگے رہتے، کبھی تو روح کے لیے بھی کچھ کرتے۔ اطلاع عرض ہے کہ اصل انسان ہے ہی روح، جسم تو مکان ہے، وہ مکین ہے اس میں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ خول ہے، تخم ہے وہ اس میں۔ ہم نے جسم کی تعمیر میں اور جسم کی نشو و نما میں پوری زندگی گزار دی، کبھی روح کی طرف نہیں سوچا۔ اصل انسان روح ہے جس پر کبھی فنا نہیں آتی۔ حق تعالی نے انسانی روحوں کو جمع فرمایا اور انسانی ارواح کے عظیم اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے رب العزت نے فرمایا، اے اولاد آدم، میں تمہیں انسانی شرافت کا اعزاز دے کر دنیا میں بھیجنے والا ہوں اور ساری کائنات کو تمہارے لیے مسخر بنانے والا ہوں۔ خلق لکم ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی بناؤں گا تمہارے لیے بناؤں گا۔ زمین کو تمہارے لیے مسخر کیا جائے گا، تمہارے ٹھکانے کے لیے بچھونا بنایا جائے گا، فراش، اور اس قدر مسخر کر دوں گا کہ وہ زمین جس میں لوہا بھی دفن کیا جائے کچھ دنوں کے بعد وہ اسے مٹی میں بدل دیتی ہے۔ لیکن اے انسان، جب تو اسی زمین میں اپنا دانہ دفن کرے گا تو وہ اسے مٹی میں بدلنے کے بجائے گلزار بنا دے گی، تیرے ایک دانے کو کئی دانوں میں بدل کر تجھے تیری امانت واپس کر دے گی۔ آسمان کو چھت بنا کر اس کے دامن میں کبھی نہ بجھنے والے چراغ جلا دوں گا، ایسے قمق میں ایسے بلب روشن کر دوں گا جو قیامت تک فیوز نہیں ہوا کریں گے۔ ستاروں کو تابانی دوں گا، سورج کو درخشانی دوں گا، چاند کو لمعانیت عطا کروں گا، گلشن مہکیں گے، سبزے لہکیں گے، انادل چہکیں گے، دریا متلاطم ہوں گے، سمندر موج زن نظر آئیں گے، ندیاں بہتی ہوں گی، اشجار تیرے لیے، مویشی تیرے لیے۔ قرآن پاک نے یاد دہانی کرائی، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. کچھ جانور تیرا بوجھ اٹھائیں گے، کچھ جانور تیری زیب اور زینت بنیں گے، کچھ جانور اپنا گوشت مہیا کریں گے تیری غذا کے لیے، کچھ جانور تجھے دودھ پلائیں گے، کچھ ساری زندگی تیرے پنجرے میں بند رہ کر قید تنہائی میں گزار دیں گے. اور رب کائنات نے فرمایا یہ میرا لطف و کرم ہوگا، یہ میری مہربانی ہوگی کہ تو میرا بنے نہ بنے، لیکن میری مخلوق تیری بغاوت نہیں کرے گی. وہ پوری زندگی تیری اطاعت اور غلامی میں گزار دیں گے. میں تو انہیں بے زبان پیدا کروں گا تاکہ تیرے مظالم اور زیادتیوں کے خلاف دنیا کی کسی عدالت میں استغاثہ ہی دائر نہ کر سکیں. دوسرے مقام پہ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. ہم نے تو اپنی پہچان کے لیے بہت سی نشانیاں تیرے سامنے رکھ دی. تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے خدا نظر نہیں آتا، خدا سمجھ میں نہیں آتا؟ کہاں ہے؟ قرآن نے دعوت فکر دیتے ہوئے انسان کے دل و دماغ پہ دستک دی کہ دودھ کا گلاس پینے سے ایک لمحہ پہلے ذرا سوچا کر کے کہاں سے آیا، کس نے بھیجا؟ تیرے جانور کی رنگت منفی، اس کے خون کا رنگ منفی، اس کی گوبر بدبودار. کبھی سوچا ہے تو نے کہ تیرے گلاس میں آنے والے دودھ میں جانور کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا؟ وہ کون ہے؟ تیرے ظرف میں آنے والے دودھ میں جانور کے خون کی رنگت کو شامل نہیں ہونے دیتا؟ وہ کون ہے؟ تیرے برتن میں آنے والے دودھ میں گوبر کی بدبو کو بھی شامل نہیں ہونے دے رہا؟ وہ کون ہے؟ وہ جانتا ہے نا میرے بندے کا لطیف ذوق ہے. دودھ میں کہیں جانور کی رنگت، خون کی سرخی یا گوبر کی بدبو محسوس کر کے میری نعمت کو قبول کرنے سے انکار نہ کر دے. تینوں منفی چیزوں میں سے نسقیکم مما فی بطونی من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا لبنا خالصا سائغا للشاربین. خوش رنگ اور خوش ذائقہ دودھ کی نہریں جاری کرنے والا کون؟ اللہ. پتہ نہیں آپ نے کیوں آہستہ کہہ دیا؟ یہ نعمت عطا کرنے والا کون؟ اللہ. جب صحیح جواب دیا کیجیے، شاید میں پہلے بتا گیا ہوں. اللہ ہی. یہ نعمت عطا کرنے والا کون؟ اللہ ہی. اللہ ہی. کیونکہ عجم میں ایسے بیمار پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں اللہ بھی، تو وہ دوسروں کو راضی کرنے کے لیے دودھ وغیرہ تقسیم کرتے رہتے ہیں اللہ بھی. تو اب آپ کے لیے میرے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ اللہ بھی. جب نعمت اسی کے ہے تو تقسیم بھی اسی کے نام پہ ہونا چاہیے نا. نمک حلالی کا تقاضا ہے. رب کائنات نے فرمایا یہ ساری نعمتیں عطا کر کے تجھے انسان کامل بنا کے بھیجنے والا ہوں. اے ابن آدم، تجھے زبان دوں گا، زبان کو قوت گویائی عطا کروں گا. زبان کو قوت گویائی، یہ نہیں کہ ایک زبان سکھا دی جائے گی، ایک لینگویج.
قوت گویائی ملے گی، تو جہاں رہتا ہوگا وہی زبان بولے گی. یہ نہیں کہ اگر یہاں سرحد میں رہنے والے کو پنجاب جانا پڑے تو یہ ٹکڑا بدلنا پڑے، پنجابی زبان لینی پڑے. یہ بس ذرا ادھر عقل کی مشینری کام کرے گی، ادھر یہ غلامی کرے گی، تو جس علاقے میں جائے گا یہ وہی زبان بولے گی. قوت گویائی ملے گی. آنکھیں عطا کروں گا، آنکھوں کو قوت بینائی ملے گی. ہاتھ پاؤں دوں گا، ہاتھوں پاؤں کو چلنے اور پکڑنے کی صلاحیت عطا کروں گا. دماغ دوں گا، دماغ کو قوت حافظہ عطا کروں گا. رب العالمین نے یہ نعمتیں عطا کی، اور پھر یہ اس کا کرم ہے نا کہ آنکھیں دے کر سوسائٹی اور معاشرے میں کچھ اندھے بھی پیدا کر دیے تاکہ انہیں دیکھ کر اللہ کی اس نعمت کی قدر معلوم ہو سکے. زبان کو فصاحت و بلاغت عطا کر کے کچھ گونگے بھی پیدا کر دیے تاکہ انہیں دیکھ کر خدا کی اس نعمت کی قدر معلوم ہو سکے. ہاتھوں پاؤں کی سلامتی عطا کر کے کچھ لولے لنگڑے بھی سوسائٹی میں پیدا کر دیے تاکہ انہیں دیکھ کر اللہ کی نعمتوں کا احساس ہو سکے. عقل و خرد کی بلندیاں عطا کر کے کچھ فاتر العقل اور پاگل بھی پیدا کر دیے. تمنگری دولت اور خوشحالی عطا کر کے کبھی کبھی تیرے دروازے پر کوئی سوالی اور منگتا بھی بھیج دیتا ہے تاکہ تیرے غرور کا علاج ہو سکے. صحت اور جوانی عطا کر کے، شباب عطا کر کے کبھی کبھی بستر عدالت پر تڑپنے والے بیمار بھی تجھے دکھا دیتا ہے تاکہ تو اس کے حضور سجدہ شکر ادا کر سکے. رب العالمین نے فرمایا یہ ساری نعمتیں تیرے لیے. ہوائیں چلیں گی کبھی سر بن کر، کبھی صبح بن کر تیرے لیے. صبح کا سویرا تیرے لیے، دن کا اجالا تیرے لیے، راتوں کا اندھیرا تیرے لیے، موسم کی سردی اور گرمی تیرے لیے. آسمان پہ بادلوں کے قافلے رواں دواں ہوں گے جو تیری مردہ زمینوں پر حیات آفرین قطرے برسا کر انہیں زندگی کا پیغام دے جائیں گے. رب العالمین نے فرمایا یہ ساری نعمتیں عطا کر کے تجھے دنیا میں بھیجوں گا اے ابن آدم. دنیا میں بھیج کر بھی تجھے تنہا نہیں چھوڑ دوں گا. قدم قدم پہ میری رحمت تیری نگران اور پاسبان ہوگی. تو مجھے بھول جائے گا لیکن میں ایک لمحے کے لیے بھی تجھے فراموش نہیں کروں گا. میری رحمت تیرے اتنا قریب ہوگی کہ دنیا کا کوئی تعلق، کوئی رشتہ تیرے اتنا قریب نہیں ہوگا. قرآن پاک میں ارشاد ہوا اذا سالک عبادی عنی. یہ آپ سے میرا پتہ پوچھتے ہیں، تمنائیں اجڑ گئی، آرزویں پامال ہو گئی، توقعات تہوانا ہو گئی. اب جب کوئی نہیں سنتا تو خدا کا پتہ پوچھتے ہیں. انسان بیچارہ فریب خوردہ ہے نا. جب حقیر وسائل اور اسباب اس کے قریب ہوں تو خدا دور، اور جب اسباب و وسائل دور ہو جائیں تو خدا قریب. جب صحت مند ہو یا رگوں میں خون ہو تو اس کی اکڑ دیکھا کر، اس کی چال دیکھا کر. ایسے معلوم ہوتا ہے بس یوں ہاتھ کرے تو آسمان کو نیچے گرا لے، اچھل پڑے تو پہاڑوں کو سر کر لے. سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس متکبر اور مغرور انسان سے جا کے کہہ دو جسے خدا بھول گیا، جسے میدے نے فریب دے دیا، اس سے جا کے کہہ دو کہ کبھی بیت الخلا جا کے اپنی شخصیت پہ غور کیا کر کہ تو کیا ہے اور کس سے ٹکراتا ہے. رب کائنات نے فرمایا اذا سالک عبادی عنی. جب مایوس انسان آپ سے میرا پتہ پوچھے تو انہیں فرما دیجئے کہ انی قریب، میں تو تمہارے قریب ہوں. خدا بندہ کتنا قریب. دنیا کے وڈیرے، دنیا کے بڑے لوگ
غریبوں کی آبادیوں سے دور ٹھکانے بناتے ہیں، تو سب سے بڑا ہوا، پتہ نہیں تیرا ٹھکانہ کتنا دور ہوگا۔ رب العالمین نے فرمایا میں نے اپنے ٹھکانے کے لیے، میں نے اپنی رہائش کے لیے کوئی کوٹھی بنگلہ تعمیر نہیں کیا۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تیری رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ میں نے تو اپنے بندے کے دل کی گہرائیوں میں ڈیرے لگا لیے، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی تو ارشاد ہوا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو نا، مجھے پکارا کرو، اس لیے کہ میرے سوا تمہاری تمنائیں اور آرزویں پوری کرنے والا کوئی نہیں، میرے سوا تمہارے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں، میرے سوا تمہارا دامن بھرنے والا کوئی نہیں۔ باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، باقی جہاں جاؤ گے لوٹے جاؤ گے، لیکن یہی ایک دروازہ ہے، جب آؤ گے تو وہ خزانے رحمت کے لٹائے گا۔ روسیا انسان کہتا ہے خدا بندہ اگر نیکیاں نہ ہوں تو کس منہ سے آئیں؟ فطرت نے جواب دیا وہ دنیا والے ہیں کہ جب کچھ لے کے نہ جاؤ تو بات نہیں سنتے، یہ وہ ذات ہے کہ اپنے در پہ آنے والے کے دامن کی طرف نہیں دیکھتا کچھ لایا ہے یا نہیں، اس کی رحمت تو پکارتی ہے، نیکیاں نہیں تو کوتاہیاں لاؤ، خوبیاں نہیں تو خطائیں لاؤ، اتنی خطائیں لاؤ کہ زمین و آسمان میں بھی نہ سما سکیں، لیکن میں تمہاری خطاؤں سے دگنی رحمت لے کر تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ کبھی میرے در پہ آؤ نا، سر جھکاؤ تو صحیح، دامن پھیلاؤ تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزماؤ تو صحیح، تمہارے آنے میں دیر ہوگی، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ تکبیر! جو تخت و خط پہ جو تخت و خط پہ حدیث قدسی میں آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بوڑھا آدمی جس نے زندگی میں کبھی خدا کو یاد نہیں کیا، ضعیفی آ گئی، بڑھاپا چھا گیا، جوانی چلی گئی، زندگی کی شام ہو گئی، اب جس نے کبھی خدا کے سامنے سر نہیں جھکایا، جس نے کبھی زبان پر اس کا نام نہیں لایا، اب ضعیفی اور بڑھاپے کے وقت ہاتھ کانپتے ہوئے عرض کرتا ہے خدا بندہ رحم کر۔ حق تعالیٰ نے فرمایا میرے معبود میں اسے تانا نہیں دیتا کہ کل تک تو مجھے یاد نہیں کیا، آج کیسے یاد آ گیا، میں اسے مایوس نہیں کرتا، میں اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے۔ یہ نہیں جانتا تھا، میں تو جانتا ہوں کہ میرے سوا اس کا کوئی نہیں، میں اسے خالی لوٹا دوں تو کہاں جائے گا۔ رب العالمین نے فرمایا تمہیں دنیا میں بھیج کے بھی تنہا نہیں چھوڑ دوں گا، قدم قدم پہ میری رحمت تمہاری نگران اور پاسبان ہوگی۔ تو پھر بتاؤ تمہارا کیا حال ہوگا جب دنیا میں جاؤ گے؟ الست بربکم، یہاں بتاؤ تمہارا سر کس کے آگے جھکے گا؟ تم اپنی تمنائیں کس سے وابستہ کرو گے؟ تم کس کے آگے آنسو بہاؤ گے؟ تم کس سے رزق اور اولاد مانگو گے؟ بتاؤ یہاں عالم ارواح میں دنیا میں جانے سے پہلے بتاؤ کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ کون ہے تمہارا رب؟